مجھے اسکول جانا بہت پسند ہے، مگر سب سے زیادہ مزہ مجھے اس دن آتا ہے جب ٹیچر ہمیں کوئی ڈرائنگ کا کام کرواتی ہیں۔ آئی لو ٹو ڈرا، آئی لو ٹو کلر۔ مجھے تب مزہ آتا ہے جب میری ٹیچر مجھے مشکل کام دیتی ہیں۔ I love to go to school every day, but I enjoy most when my teacher allow me to work in a pair or group. مجھے تب مزہ آتا ہے جب میری ٹیچر مجھے ڈرائنگ کے لیے کہتی ہیں۔ سیدھے طور پر مجھے پڑھائی بہت پسند ہے اور مجھے کلاس میں بہت مزہ بھی آتا ہے، خاص طور پر جب میں سب سے پیئر گروپ ریڈنگ، پیئر چیکنگ اور پیئر ریڈنگ کرواتی ہیں، تب تو اور ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے مختلف بچوں کی ویڈیوز دیکھیں اور آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ بچوں نے بتایا کہ انہیں کس طرح سے سیکھنا، پڑھنا، کلاس روم میں کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کو زیادہ پسند ہیں۔ آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ کچھ نے کہا کہ مجھے تب اچھا لگتا ہے جب ٹیچر مجھے ڈرائنگ کا کام دیتی ہیں، کچھ نے کہا کہ مجھے اسکول جانا بہت پسند ہے لیکن سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے، سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب ٹیچر مجھ سے پیئر واک یا گروپ واک کرواتی ہیں۔ ایک بچی نے کہا کہ جی مجھے اس وقت اچھا لگتا ہے، مجھے اس وقت مزہ آتا ہے، میں اس وقت انجوائے کرتی ہوں جب ٹیچر مجھ سے کوئی مشکل کام کرواتی ہیں۔ جی ہاں، ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری ان کلاس روم کی، اور واٹ از ملٹیپل انٹیلیجنس۔ Multiple intelligence refers to a theory describing the different ways students learn and acquire information. These multiple intelligences range from the use of words, numbers, pictures, and music to the importance of social interactions, introspection, physical movement, and being in tune with nature. Accordingly, an understanding of which type of intelligence a student may possess can help teachers adjust learning styles and suggest certain career paths for learner. The Learning Styles by Howard Gardner. ہاورڈ گارڈنر نے ایک تھیوری پیش کی اور اس کے مطابق لوگوں کی اسمارٹنیس ہوتی ہے، لوگوں کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے اس بارے میں مزید کیا کہا ہے۔ اس نے کہا کہ کلاس روم میں سب سے پہلا جو لرنر موجود ہے وہ ہے ورڈ اسمارٹ، جسے ہم کہتے ہیں دا لنگوسٹک لرنر۔ اب لنگوسٹک لرنر کون ہوتا ہے؟ دا لنگوسٹک لرنر از ون who learn through linguistic skill including reading, writing, listening or speaking. Remember that sometimes it's a combination of these methods. So for example, if a linguistic learner wanted to tackle a new skill, his or her best method of learning would be to read about it, then listen to an audio recording and take notes on it. Finally, he or she is going to concentrate that it would require speaking about it and possibly writing about it extensively. Not surprisingly, some of the best teachers and professors are linguistic learners. It's in the nature of the professions. یاد رکھیے، آپ کے کمرہ جماعت میں جتنے بچے آپ کی بات کو سن کے، کتابوں سے پڑھ کے چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ لنگوسٹک لرنر ہیں۔ آپ کے کمرہ جماعت میں موجود وہ تمام طالب علم، تقریباً 99% جو اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں وہ بھی لنگوسٹک لرنر ہی ہوتے ہیں۔ وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، میموری شارپ ہوتی ہے، یاد کر لیتے ہیں، اور دے آر دا ورڈ لور، دے آر دا ورڈ اسمارٹ پیپل۔ اگلی جو قسم ہاورڈ گارڈنر نے بیان کی وہ ہے دا نیچرلسٹ۔ He says that the naturalists learn by working with and experiencing nature. مظاہر فطرت سے محبت کرنے والے لوگ۔ If they sound a lot like a scientist, it's because that's how scientists learn. The naturalists love experiences, love observing the world around them, and captures the best information or knowledge through experimentation. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمندروں کی تہ میں اتر جاتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو افق کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نیچرلسٹ ہیں؟ جی، دا میوزیکل لرنر، اسے ہم ساؤنڈ اسمارٹ کہتے ہیں. دا میوزیکل لرنر از ون ہو لرنز یوزنگ میلوڈی اور ریتم. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میوزک سے، ردم سے محبت ہوتی ہے. جب آپ ان کو میوزک کے ذریعے سکھاتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں. ایک اور نشانی، یہ جب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ وسل بجاتے ہیں. یہ اپنی کوئی نہ کوئی جو انگلی ہے اس کو ٹیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے پاؤں سے ٹیپنگ شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کی کوئی نہ کوئی باڈی کا جو پارٹ ہوتا ہے یہ عموماً حرکت میں رہتا ہے. For this person, music is not a distraction, but instead actually helps the learning process. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آوازیں سیکھنے کا باعث بنتی ہیں. ٹھیک ہے، انہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ زیادہ آسانی سے چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں، یہ آوازوں سے پریشان نہیں ہوتے. The kinesthetic learner. ہر کمرہ جماعت میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جسے ہم آواز دیتے ہیں. مثلا ہم نے کہا صاحب پلیز آپ بیٹھ جائیے، اور ہم نے اپنا منہ موڑا بورڈ کی طرف اور پتہ ہی چلا کہ ساتھ صاحب نے اتنی دیر میں پورے کلاس روم کا چکر مکمل کر لیا. ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو دوسرے بچوں کو پنچ کرتا رہتا ہے، یعنی اٹھتا ہے کسی کو جا کے کسی کے بال کھینچ دیے، کسی کی بال پینسل کھینچ لی، ایک کا حال احوال پوچھ لیا، دوسرے کو جا کے کوئی کینڈی دیا ہے. موومنٹ کرتا رہتا ہے. اب یہ بچہ جو ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے بیکاز یہ کون ہے؟ ہی از موومنٹ اسمارٹ. The kinesthetic learner is a person who learns best by actually doing something. یہ جب تک ہینڈ آن ایکسپیرئنس نہیں کر لیتا کسی چیز کا یہ نہیں سیکھ پاتا. موومنٹ لور. ویژول لرنر. A visual learner is a person who learns best if there are visual aid around to guide the learning process. For example, someone who can learn best from diagrams, picture, graphs would be a visual learner. These people tend to be technically oriented and enter engineering fields. آرٹ سے محبت کرنے والے لوگ، یہ جو ڈرائنگز بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، یہ لوگ بھی کون ہیں؟ یہ ویژول لرنرس ہیں. اگلی قسم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. لاجک سے محبت کرنے والے لوگ، ریزننگ پہ بات کرنے والے لوگ. The logical or mathematical learner must classify or categorize things. They also tend to understand relationships or patterns, numbers and equation better than others. اگلی جو قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں people smart. جی ہاں، وہ لوگ جو گروپ میں کام کرنا پسند کرتے ہیں، جو بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں. And the interpersonal learner is someone who learns by relating to others. Often these people share stories, work best in teams, and compare their ideas to the ideas of others. In a sense, others help them think of new ideas of their own, and they are often naturally good leader as well as team player. یہ بہت اچھے team players ہوتے ہیں اور بہت اچھے leaders بھی ہوتے ہیں. Then there is a person whom we call self-smart, the intrapersonal learner. اب یہ کون ہوتا ہے؟ The intrapersonal as opposed to interpersonal learner is someone who works and learns best when they are alone. اکیلے رہنے کے شوقین لوگ، بعض اوقات کنوٹیت پسند بھی ہو جاتے ہیں، تنہائی پسند کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں the intrapersonal learner. اور اب جناب آپ کو جب پتہ چل گیا کہ لرنرز کی اتنی مختلف قسم کی اقسام ہیں، تو کیا صرف اس کو سمجھ لینا ضروری ہے یا پھر ہم نے اس سے کچھ استفادہ بھی حاصل کرنا ہے؟ بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جب صرف بول رہے ہوتے ہیں، ہم جب بچوں سے صرف پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پوری کلاس کے بچوں کے اذہان کو ہم مطمئن نہیں کر سکتے. اب ہم نے کیا ایسا طریقہ کار استعمال کرنا ہے جس کے ذریعے یہ مختلف لرنرز جو ہیں یہ سیکھنے کے عمل کا باقاعدہ حصہ بن جائیں اور یہ کنسیپٹ کو پراپرلی کنسیو کر لیں. آپ کوئی بھی چیپٹر پڑھاتے ہیں، آپ کوئی بھی یونٹ پڑھاتے ہیں، آپ کا ایک یونٹ 4 سے 5 دن
چلتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ڈیزائن کرنی ہیں کہ ایک دن میں ایک لرنر 2 لرنر سیٹسفائی ہو جائے. فار ایگزامپل میں نے آپ کے ساتھ ایک گروپ ورک کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ شیئر کی تھی، جس میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ جب بھی آپ کا سبق ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے بچوں کو گروپس میں تقسیم کر دیں. ہر گروپ کے اندر ایک بچہ سمرائزر کا رول ادا کرے، یعنی وہ کیا کرے، استاد نے جو پڑھایا ہے، آپ نے جو پڑھایا ہے، وہ اپنے لفظوں میں اس کا خلاصہ اپنے ساتھیوں کو سنائے. اسی گروپ میں ایک بچہ کویشچنر بن جائے، وہ کیا کرے، اپنے ساتھیوں سے سبق کے متعلق سوالات پوچھے اور باقی کے بچے 2 3 4 جتنے بھی ہیں کلاس کی تعداد کے حساب سے وہ ان سوالات کا جواب دیں. اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اس کو ذرا ڈیپلی آبزرو کریں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ ایک طرف تو یہ ایکٹیویٹی لنگوسٹک لرنرز کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ بول کے سن کے سیکھتے ہیں. دوسری طرف یہ انٹرپرسنل جو لوگ ہیں یہ ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ ٹیم لور ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ ٹیم لونگ فارم ہی تو ہے، ٹیم ورکنگ ہی تو ہے کہ آپ لوگ ٹیم میں کام کر رہے ہیں. تو ایک ایکٹیویٹی کی مدد سے آپ نے 2 مختلف طرح کے لرنرز کو سیٹسفائی کر دیا. اب آپ فوڈ کا ٹاپک پڑھا رہے ہیں جناب، آپ یقیناً جب خوراک کا ٹاپک پڑھاتے ہیں تو ہم اس میں بچوں سے کوئی نہ کبھی لنچ پہ ہم ان کا جو لنچ ہے ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ ایکٹیویٹی فارم آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے پیریڈ سے پہلے آپ نے لنچ نہیں کرنا، یا آپ تھوڑا سا لنچ بچا کے رکھیں. اب میوزیکل لرنر جنہیں آوازوں پہ غور کرنے کا شوق ہے، آوازوں کو پسند کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے تو اگر فوڈ کا ٹاپک ہے تو آپ نے کوئی بھی فوڈ ریلیٹڈ پوئم چلا دی، آپ نے سنا دی یا موبائل پہ آن کر دی. لیکن اگر بچوں کو سائنٹسٹ بنانا ہے تو پھر ہمیں ایکٹیویٹی کو چینج کرنا پڑے گا. کیسے؟ 2 بچوں کا پیئر بنا دیں، 4 کا ایک گروپ بنا دیں، انہیں کہیں کہ ذرا مختلف کھانا جو بھی وہ اپنا لنچ ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں وہ ذرا کھائیں اور ذرا غور کریں کہ جب ہم مختلف طرح کا کھانا کھاتے ہیں، مختلف طرح کی اشیاء کھاتے ہیں تو کیا ہمارے منہ سے ایک جیسی آوازیں پیدا ہوتی ہیں؟ اور وہ جو میں بار بار قرآن کا حوالہ دیتی ہوں کہ غور کرو غور کرنے والوں کے ساتھ. نیچرل لرنر، اب یہ جو نیچر لونگ لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلاس روم کے اندر، اسکول کے اندر، گھر جاتے ہوئے گھر میں غور کریں کہ کہاں کہاں پہ قدرت نے لیونگ تھنگس کے لیے، جاندار اشیاء کے لیے خوراک کا اہتمام کر رکھا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں ابھی نہیں پتہ کہ کون سا بچہ کون سی اسمارٹنیس رکھتا ہے، اور بعض اوقات ایک انسان میں مختلف طرح کی اسمارٹنیسز پائی جاتی ہیں. تو ہمیں جو بھی ایکٹیویٹی کروانی ہے ہمیں وہ ایز اے ہول ہی کروانی پڑے گی. کائنستھیٹک لرنر رول پلے کروا لیں، جی ایک بچہ جنک فوڈ بن جائے، دوسرا بچہ جو ہے وہ ہیلدی فوڈ بن جائے، وہ آ کے پلے آؤٹ کر دے کہ آئی ایم ہیلدی فوڈ، یو کین فائنڈ می ان ایپل، یو کین فائنڈ می ان اورنجز، فروٹس، ویجیٹیبلز، فش، میٹ، ایگ، لائک دس. پھر اگر کائنستھیٹک لرنر ہے، آپ کی کلاس بڑی ہے، فوڈ کا ٹاپک ہے، تو یقیناً اس میں ڈائجسٹو سسٹم بھی آ جائے گا. اب آپ کیا کریں کہ آپ 4 بچوں کو کھڑا کر دیں، ایک بچہ جو ہے وہ بن جائے آپ کا ماؤتھ، دوسرے بچے کو بتائیں کہ جی آپ جو ہیں وہ ایسوفیگس ہیں، پھر اسٹمک ہے، دین انٹسٹائن ہے. آپ کوئی بھی فوڈ لے کے اپنے ہاتھ میں کھانے کی کوئی بھی چیز لے کے ماؤتھ کو تھرو کر دیں اور وہ آگے آگے چاروں کو پاس آؤٹ کر دیں. فائنلی جو ہے وہ آپ کا جو پورا پروسیس آف ڈائجسٹو سسٹم ہے کہ خوراک کہاں سے کہاں جاتی ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. پھر جناب لاجیکل لرنر، جس کے بارے میں نے پہلے کہا کہ مشکل، اس کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ یا تو منگوا لیں، کچھ بچوں سے منگوا لیں، کچھ ان کو کہہ دیں کہ جی آپ لنچ میں کچھ ایپلز لے آئیں، یا آپ پھر گھر سے اپنے لیے آپ اپنے ساتھ آتے ہوئے کوئی پوٹیٹوز لے آئیں یا ایپل لے آئیے. کلاس کو کہیے کہ گھڑی پہ نگاہ رکھیں، 2 بچوں کی مدد کریں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے کاٹیں سیب کو یا پوٹیٹو کو، اور پھر ذرا غور تو کریں کہ کتنا منٹ لگتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے ان کا رنگ چینج ہوتے ہوئے. اور پھر سوال کیجیے کہ سیب کا اور آلو کا رنگ کاٹنے کے بعد تبدیل کیوں ہو جاتا ہے. یہ جو سوال ہے یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ سوال صرف اور صرف جس کو سیٹسفائی کرے گا وہ کون ہوگا، وہ لاجیکل لرنر ہوگا.
اب جناب اشکال سے محبت کرنے والے بچے جنہیں ڈرائنگ پسند ہے تو آپ نے ان کو ڈرائنگ کا کام دے دیا، وہ خوش ہو گئے. لیکن اگر آپ نے یہ کام کر لیا کہ آپ نے مختلف جب آپ لنچ کروا رہے ہیں بچوں کو، بچے چیو کر رہے ہیں، وہیں پہ یہ ایکٹیویٹی ساتھ انٹر لنکڈ ہو جائے گی. ذرا غور سے دیکھیں کیا تمام کھانے والی چیزوں کی شکلیں ایک جیسی؟ اب بچے آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اور یہ تو یہ ہے. اس طرح جو مختلف بچے ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دا مسٹیک آف اے ڈاکٹر لائز بریڈ ان گریو، دا مسٹیک آف این انجینئر لائز کرمیٹڈ ان برکس، دا مسٹیک آف اے لائر لائز ان لائز، بٹ دا مسٹیک آف اے ٹیچر از ریفلیکٹڈ آن اے نیشن. دنیا کی ہر چیز ٹوٹ کر دوبارہ ریسائیکل ہو کر کچھ نہ کچھ بن جائے گی. بچوں کا جو ٹائم آپ کے اور میرے ہاتھوں ضائع ہو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اپنی ٹیچنگ سکلز پہ کام کیجئے، اپنی پیڈاگوجی سکلز پہ کام کیجئے، اپنے اندر امپرومنٹ لائیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب کچھ کر لیا، یہ بچہ سیکھتا نہیں ہے، تو اس سے پہلے آپ کو اور مجھے سوچنا ہے کہ کیا ہمیں سب کچھ پتہ ہے اور ہم نے کیسے سب کچھ کر لیا. اگر ہم ملٹیپل انٹیلیجنس کو سامنے رکھ کر اپنا لیسن پلان ڈرا نہیں کر رہے، نہیں بنا رہے، ہم کس طریقے سے یہ چیز پرزیوم کر رہے ہیں کہ ہم کلاس کے ہر بچے کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.